ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وقال علیہ السلام فی بعض الاعیاد انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ عزیزان گرامی، عید الفطر نماز کے بعد خطبے ہوتے ہیں، پہلے نماز ہوتی ہے، اور خطبے کے دوران میں انشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے مختصر اور خطبہ آپ کی خدمت میں اردو اور عربی اور پیغامات الہی اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات بعد از نماز عید الفطر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ لیکن ابھی کیونکہ عید کا سے قبل مسائل شرعیہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، مجھے قسم ہے عصر کی، زمانے کی، پیغمبر کی، ہر انسان نقصان میں ہے، گھاٹا میں ہے، خسارہ میں ہے، اور فرمایا اس خسارہ سے بچنے والے لوگ، نقصان سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ جو نقصان سے بچ جائیں، خسارہ سے بچ جائیں۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے پیغمبر کی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ خدا قسم اٹھا کر ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً ہر انسان خسارہ میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان فرمایا گھاٹا میں ہے، مگر اس نقصان اور خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا جن کا ایمان پختہ ہوگا، دنیا کی کوئی چیز اسے اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکے گی، دنیا کی کوئی چیز اسے گمراہ نہیں کر سکے گی۔ تو فرمایا جن کا ایمان پختہ ہوگا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو احکام الہی ہیں، جو واجبات ہیں، عمل صالح بھی انجام دیں گے۔ دو کام ہو گئے، ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل صالح۔ تو فرمایا فقط اتنا کافی نہیں ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا حق کی وصیت کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے۔ یہ لوگ چار کام جو کریں گے وہ خسارہ سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی خسارہ سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ شیطان نے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر دوں گا
ساری مخلوق کو سوائے مخلصین کے، جن کا مطمع نظر، سوچ، عقیدہ یہ ہوگا کہ قرآن برحق ہے، دین برحق ہے، اسلام کے احکام برحق ہیں، خدا برحق ہے، انبیاء برحق ہیں، اولیاء برحق ہیں، اوصیاء برحق ہیں، ان کے سوا سب لوگ نقصان میں جائیں گے، سب لوگ گھاٹا میں جائیں گے، سب لوگ خسارہ میں جائیں گے۔ میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس ایمان میں، روح میں ایمان نہیں ہے، جس روح میں ایمان نہیں ہے وہ روح خسارہ میں ہے، جس بدن میں عمل صالح نہیں ہے وہ بدن خسارہ میں ہے، اور جن معاملات کی بنیاد صبر اور حق پر نہیں ہے وہ معاملات سارے خسارہ میں ہیں۔ تو اس لیے یہ ایسا سورہ ہے جو پورے قرآن کریم کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے۔ تو آج عید الفطر 1442 ہجری ہے، اور عید کا مفہوم اور ترجمے پہ اکتفا کر کے مسائل شرعیہ آپ کی خدمت میں اپنے ٹائم کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا متقیان، یعصوب الدین، کل ایمان، حیدر کرار، فاتح خیبر و خندق، وسیع پیغمبر، وہ وسیع جس کے متعلق یہ حکم ہے، حدیث ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، صلی علی محمد و آل محمد۔ علی جیسا جوان نہیں، علی کی ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، وہ علی جس کی ولایت کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ علی جو جوف کعبہ میں پیدا ہوتے ہی آنکھ کھولی، دیدار حضرت محمد مصطفیٰ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرا حبیب، کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، انہیں کہہ دو تمہارے درمیان میرے درمیان ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ وہ کون ہے؟ مولا کائنات۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر دنیا کی مستندیں مچا دی جائیں، میں علی بیٹھ جاؤں، اہل تورات سے سوال کریں، اہل انجیل سے سوال کریں، اہل زبور سے سوال کریں، اہل قرآن سے سوال کریں، مولا کائنات فرماتے ہیں میں علی ایسے فیصلے کروں، خود تورات، خود انجیل، خود زبور، خود قرآن پکار کر کہیں علی نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا اور سچ کیا۔ علی کا فیصلہ کیسا؟ شب ہجرت جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے چلے گئے، اور جو امانتیں تھیں مسلمانوں کی وہ اللہ کے نبی کے پاس تھیں، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ہر آدمی چاہتا تھا یہ بڑی امانت میری ہے، اور اسی پہ لوگوں کا خیال تھا کہ بڑے مال پہ قبضہ ہو جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، اب پیچھے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی جو ہے امانت کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وارث علم پیغمبر موجود ہیں، وارث قرآن موجود ہیں۔ تو جھگڑا ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ میری امانت ہے، کوئی کہتا ہے یہ نہیں، اس کی نہیں ہے، میری امانت ہے۔ تو صاحب معجزہ امام حضرت علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا خود امانتوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ تیرا مالک کون ہے۔ مولا نے یہی اشارہ کیا ہر امانت کی طرف، جس کی طرف اشارہ کیا وہ اس نے امانت کے پاس کوئی زبان نہیں تھی، کوئی بولنے والا، نطق کرنے والی زبان نہیں تھی، اشارہ کیا صاحب معجزہ امام نے، تو امانت نے یہی کہا میرا مالک فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صاحب معجزہ امام ہے۔ تو ایسے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عید کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عید اسے کہتے ہیں جس دن اللہ روزے قبول کر لے، قیام قبول کر لے، رکوع و سجود قبول ہو جائیں، تسبیح قبول ہو جائے، عبادت قبول ہو جائے، اور جو بھی نیک کام کریں قبول ہو جائے، تو وہ عید ہے۔ تو فرمایا وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُوصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ،
ہر وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، یعنی پورا سال تمہارے لیے عید کا دن ہے، ہر دن تمہارے لیے عید کا دن ہے جس دن تم اللہ کی معصیت سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، نافرمانی سے بچ جاؤ، تو وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ ہر رات تمہارے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے، مگر کہ تم اللہ کی معصیت سے بچ جاؤ۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ سوا سات نماز پڑھائیں۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، ہر دن ہر رات تمہارے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے، مگر کیا ہے، تم نافرمانی سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، معصیت خدا سے بچ جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، میں زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا، موضوع کی مناسبت سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ضروری مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں جن کا بیان کرنا ضروری ہے، خصوصاً فطرہ یہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، فطرہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ زکوٰۃ عام وہ مالی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن فطرہ اسلام کی بھی زکوٰۃ ہے، عبادت کی بھی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے تازہ بچہ پیدا ہو، مہمان آ جائے، چاہے آپ کے پاس مومن آ جائے، اس کا بھی فطرہ ہے، مہمان کا ایک احترام ہے، اور کافر آ جائے آپ کے ہاں کھانا کھا لے، اس کا بھی فطرہ ہے۔ یہ دیکھو اسلام کے احکام، اسلام رواداری کا نام ہے، اسلام سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام اخوت کا نام ہے، لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام۔ اسلام ایک ایسا قانون الہی ہے کہ جس میں نہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جس دین کو اللہ نے پسند کیا وہ اسلام ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کر لے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں اپنا سکتا، اگر کوئی اپنائے گا نقصان اٹھائے گا، اگر کوئی اپنائے گا خسارہ اٹھائے گا۔ تو اس لیے میں آغا سستانی کی توضیح مسائل سے مسائل شریعہ متعدد دروس میں نے ویڈیو کلپ بھی تیار کیے، یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہیں، اور اس کا جو پہلا میرا جمعہ تھا جو گزر چکا ہے، اس میں بھی میں نے تفصیلاً مسائل فطرہ کے بیان کیے تھے، لیکن آج اس لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ آپ کو عرض کرنا، فطرے کا جو ٹائم ہے عید الفطر کی رات ہے، غروب آفتاب کے وقت واجب ہو جاتا ہے۔ ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کی علامات ہیں کہ کون سی نماز کا کون سا وقت ہے، کب شروع ہوتا ہے، وہ علامات ہیں۔ وقت سے پہلے نماز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ایک وقت ہے، گندم تیار ہو جائے پھر وہ کیا اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے زکوٰۃ۔ وقت سے پہلے اگر گندم بالکل کچے دانے ہیں، پکے نہیں ہیں، تلف ہو جائے اور اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ جب پکیں گے تیار ہوگی تو پھر اس کا کیا ہے، وجوب ثابت ہو جائے گا۔ وضو کے اسباب ہیں، بذات خود وضو واجب نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزوں کی وجہ سے وضو واجب ہے۔ قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، مس کرنا ہے حروف کو، وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا واجب ہو جائے گا، بذات خود مستحب چیز ہے، لیکن اگر قرآن نجس ہو گیا ہے، اسے پاک کرنا ہے، پھر وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا ہے، وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ حضرت رسول خدا ماہدہ جناب سید کونین کے اسماء مبارکہ کو ہاتھ لگانا ہے، وضو کرنا واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر عبادت کے وجوب کے اسباب ہیں، اور وہ کب واجب ہوتی ہے، اور یہی چیز کیونکہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ فطرہ رمضان سے پہلے ہو جائے، فطرہ رمضان میں ہو جائے، ہم نے بھوکھوں کو دینا ہے، جو غریب ہیں حقدار ہیں، یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن
اگر دینا ہے فطرہ رمضان میں تو وہ قرض کے نیت سے دینا پڑے گا، کیوں؟ اس کا ایک چیز واجب نہیں ہوئی ہے۔ واجب کیا ہے؟ آغا سستانی لکھتے ہیں عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت ہے، غروب ہو گیا، چاند نظر آ گیا اور عید کی شب ہے یعنی رات ہے عید الفطر کی، یہ فطرہ واجب ہو جائے گا، تو یہ اس کا وقت ہے۔ ہاں کب تک ہے؟ اور زوال آفتاب، عید کے دن زوال آفتاب تک ہے، لیکن واجب ہے کہ جو افراد جو عید پڑھنا چاہتے ہیں ان پر واجب ہے یعنی غروب کے وقت سے لے کر عید ادا کرنے سے پہلے فطرہ مستحقین تک پہنچائیں۔ ہاں کوئی امر مجبوری نہیں پہنچا سکتے، مستحق نہیں ملتے تو پھر علیحدہ کر کے رکھ دیں، نیت کر کے یہ اس کی ہے، جب مستحق آئے گا تو اسے دے دینا، یہ پھر ادا ہو جائے گا۔ ہاں کوئی بیمار ہے، مریض ہے، عید نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی افضل یہی ہے ایسا کرے، لیکن وہ زوال سے پہلے تک یعنی عید اگر ہو چکی ہے زوال نہیں ہوا، بیمار ہے عید نہیں پڑھی یا کسی سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ عید جو انہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ زوال سے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں۔ زوال سے پہلے اگر وہ کیا ہے ادا نہیں کر سکتے، مستحق نہیں ہے، پھر بھی جدا کر کے رکھ دیں گے۔ اتنا فرق ہے، عید پڑھنے والوں پر واجب ہے کہ پہلے ادا کریں، اور عید جنہوں نے نہیں پڑھی وہ زوال تک تاخیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح کن لوگوں کا ہے فرمایا؟ جو بالغ ہے، عاقل ہو، اور فرمایا بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو، کسی دوسرے کا غلام نہ ہو، تو ضروری ہے اپنے لیے اور ان کے لیے جو اس کے ہاں کھانا کھاتے ہوں، فی کس ایک سا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، وہ ادا کرے ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہوں، جو اس کے شہر میں اپنے علاقے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مثلاً گھی ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش یعنی خشک انگور، اور چاول ہیں، یا بسا اوقات بعض علاقے جوار بھی ہوتی ہے، مستحق کو دے، اگر ان کی بجائے اس کی نقدی قیمت دے دے تو وہ بھی درست ہے۔ احتیاط لازم یہ ہے جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو تو فطرہ نہ دے سکر میں اپنا نیت کر کے رکھ لو، میں کسی اور پہنچانا ہے تسی دے دو، ایک مریض ہے کرونا دا، ٹھیک ہے تو رکھ لو، بعد یا اتنے رکھ لو۔ لہٰذا صلوات پڑھ لیجیے۔ لہٰذا جو اس کے شہر میں غذا استعمال نہ ہوتی ہو وہ نہ دے۔ تو اسی طرح جس شخص کے پاس اپنے اہل عیال کے سال بلکہ اخراجات نہ ہوں، اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو، ذریعہ معاش نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اور فرمایا جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کر سکے وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو غیر سید ہے وہ کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا، کیونکہ غیر سید کے ہاتھ اور بدن کا صدقہ ہے، ہاتھ کی میل و کچیل ہے، اس لیے وہ سید کا مرتبہ بلند ہے، سید کی شان بلند ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں عرض کیا کہ بعض لوگ یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں طالب علموں میں، یار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا سب برابر ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، ہم نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر افضلیت دی ہے، سب رسول برابر بھی نہیں ہیں۔ قرآن کی واضح نص سے صریح ہے، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ اسی طرح بنو ہاشم کو افضلیت ہے، لیکن ان میں سے خصوصاً اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کو زیادہ اہمیت ہے۔ یہ سادات کے احترام، اس لیے غیر سید کا جو فطرہ ہے اس کے ہاتھ کی میل کچیل ہے، لہٰذا وہ کسی سید کا جو ہے نا غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے۔ سید کی اہمیت ہے، اکرم اولاد الصالحین علی والطالحین للہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سادات کا احترام کرو، نیک ہیں تو اللہ کے لیے کرو، اگر بد ہیں تو میری وجہ سے کرو۔
یہ سادات کے احترام کا حکم ہے، اور اس لیے فرمایا قرآن کی ایک آیت بھی ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے، سید نیک کام کرے گا دگنا اجر ملے گا، سید برے کام کرے گا دگنی سزا ملے گی۔ یہ روایت صحیح ہے، علماء نے نقل کیا ہے۔ جب صحیح سید اس دنیا سے جاتا ہے نا، اگرچہ گناہگار ہو، اسے توبہ ضرور نصیب ہوتی ہے، جب مرتا ہے اسے توبہ نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر سستانی لکھا غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، اگر سید اس کے ہاں کھانا بھی کھاتا ہو تب بھی اس کا فطرہ دینا کسی دوسرے کو سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ سید اس کے ہاں کھانا کھاتا ہے نا، کیونکہ دینے والا تو غیر سید ہے نا، تو اس لیے وہ سید کو پھر بھی فطرہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ جو دینے والا ہے وہ غیر سید ہے۔ اگر انسان کسی شخص کو اجرت پر رکھے، مستری ہے، بڑھائی ہے، خدمت گار ہے، اس کا خرچ اس طرح دے کہ اسے کھانا کھانے والوں میں شمار ہو، تو ضروری ہے اس کا فطرہ دے۔ 10,000 تنخواہ لگا دی، ساتھ ہم نے کھانا بھی دینا ہے، جس طرح ہم لوگ ملازم رکھتے ہیں، ساتھ کھانا بھی ہم نے دینا ہے، تو پھر اس کا فطرہ بھی مالک پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کیا ہے، خدمت گار ہے، نوکر ہے، اسے یہ ہے کہ 15,000 20,000 10,000 یہ تمہیں دینی ہے، کھانا ہم نے نہیں دینا ہے، پھر اس کا فطرہ اس پہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پہلے تعین ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی مثلاً 8-9 آدمی ہیں، 4.5 کا فطرہ ایک شخص کو دے دے، 4.5 کا دوسرے کو دے دے، جائز نہیں ہوگا۔ 4 کا ایک کو دے، 5 کا دوسرے کو دے، یعنی ایک فطرے کا نصف کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 فطرے دے سکتے ہیں ایک مستحق کو، 3 دے سکتے ہیں، 4 دے سکتے ہیں، لیکن آدھا فطرہ دینا جائز نہیں ہے، اور جن کو دیں سالم دیں۔ ہاں آدھی قیمت ایک فطرے کی ایک کو دے دیں، آدھی دوسرے کو، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح انسان کے لیے مستحب ہے، یاد رکھنا بات، انسان کے لیے مستحب کیا ہے؟ جڑا ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ 500 ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 200 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 400 ਫਿਤਰਾਨਾ وہ نہیں ٹھیک۔ ہاں یہی عرض کیا ہے کہ ایک فطرے کا نصف نہیں ہو سکتا، نصف قیمت نہیں ہو سکتی، جس کو دیں پوری قیمت دیں، آدھا نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح ہاں مستحب ہے زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دیں۔ جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ سب سے زیادہ وہ مسکین ہے، دوسرے نمبر پہ فقیر ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اور فرمایا مسکین کسے کہتے ہیں؟ بیچارہ صحیح سالم تھا، آفت آ گئی، کرونا آ گیا، بیماری آ گئی، تو اس کی حالت صحیح نہیں رہی ہے۔ اور مجھ سے بھی ایک آدمی نے اپیل کی ہے، شرپور کے بہت بڑے نیک سیرت انسان تھے، سال سے کرونا کی بیماری میں، مشین خریدی ہے، اپنی 4 پیسے بھی وہ حرکت نہیں کر سکتے، تو مجھے انہوں نے کہا ہے، میں نے کہا کہ اگر کوئی دے گا تو انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ اسی طرح ایک صحیح سالم آدمی ہو، بیماری لاحق ہو جائے، مصیبت لاحق ہو جائے، اور بیچارہ شرم کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، میں تو شہنشاہ تھا، آج میں کس سے مانگوں، اور یا ایسی حالت ہے کہ انتہائی بری حالت ہے، اسے مسکین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسکین۔ اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کی حالت خراب ہے، لیکن لوگوں کو کہتا ہے لوگوں میری حالت ٹھیک نہیں ہے، مانگتا ہے، چلو گزارا چل جاتا ہے، اسے فقیر کہتے ہیں، حالت خراب ہے۔ لیکن مسکین کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے، شرم کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، یا مانگتا ہے تو کوئی دیتا نہیں ہے، بالکل بری حالت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں۔ آغا سستانی لکھتے ہیں ان میں سے اگر آپ کو کوئی ہمسایہ ہے اس حالت میں، بری حالت میں، وہ افضل ہے، مستحب ہے، مستحب واجب نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو یعنی جس علاقے میں مومن زیادہ ابتر مل جائے، اگر ہاں اہل علم ہیں تو وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، آغا سستانی کے مطابق ترجیح دی جائے، ترجیح کی بات ہے، دینا دوسروں کو جائز ہے، افضل یہ ہے دیندار لوگوں کو ترجیح دی جائے، جو زیادہ حقدار ہیں ان کو اہمیت دی جائے، ایسا نہ ہو کہ جو غیر حقدار ہیں وہ زیادہ لے جائیں، مسکین بیچارے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری کل خانی ہو تو امیر رئیس لوگ، بڑے بڑے لوگ سارا کچھ وہ لے جاتے ہیں، ہم محلے دار بیواگان کو کچھ نہیں ملتا، مسکینوں کو کچھ نہیں ملتا، تمام چیزوں میں ایسے ہی ہے یہ۔ اس لیے تو یہ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں
جس وقت کوفہ میں اور مولا کو ضربت لگی ہے نا اور جنازہ ہوا اور مولا کی پشت پہ نشانات نظر آئے، اور امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کس چیز کے نشان ہیں؟ تو مولا تو منہ پہ نقاب ڈال کر رات کے اندھیرے میں جا کر مساکین کو کھانا دیتے تھے۔ مولا تو محض کریم امام کی حالت یہ ہے، جس میں مولا کو ضربت لگی نا تو یہ حالت تھی کہ شربت جب لایا گیا نا تو مولا نے فرمایا کہ اے میرا حسن بیٹا پہلے میرے قاتل کو پلا دو، اتنا کریم امام ہے۔ تو عزیزانہ گرامی، سب سے زیادہ مستحب ہے کہ اہل علم اور مستحقین جو زیادہ حالت خراب ہے ان کو دیا جائے۔ ہاں یہ ضروری ہے، فطرہ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، نیت یہی ہے رضا خدا، خوشنودی خدا، قصد قربت ہو، اللہ کی رضا کی خاطر دو، نہ احسان جتلاؤ نہ جھڑکی دو کسی سائل کو، نہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ آل محمد کے مذہب میں یہی ہے، کبھی کسی سائل کو جھڑکی نہ دینا۔ تو عزیزان گرامی، 150 جامعۃ المنتظر والوں نے بنایا ہے، 3 کلو گندم ہے، چاول جو بناتے ہیں اس کا 400 بنایا ہے، لیکن اس کی زیادہ جو خوراک جس علاقے میں کھائی جائے وہ گندم ہے، گندم ہے یہ عمومی۔ اگر کوئی شخص رمضان میں اس کے پہلے فطرہ دے تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر دے تو قرض کی نیت سے، جب چاند نظر آ جائے تو پھر وہ نیت کر لے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عیبدار چیز فطرے کے طور پر دے تو احتیاط واجبی ہے کہ کافی نہیں ہے۔ اچھے اچھے دانے اپنے کھانے کے لیے رکھ لے، ہم انگڑی والے دانے کہتے ہیں سرائکی میں، پرانے دانے بیکار دانے یہ اللہ کے لیے دے دو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پرانے جوتے اللہ کے نام پہ، پھٹے پرانے کپڑے غریب لوگوں کو دے دو، چاول گھر کے کھانے کے قابل نہ ہوں غریبوں کو دے دو، سالن خراب ہو رہا ہو مسکینوں کو دے دو، یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ تو اگر سستانی نے لکھا ہے اگر کوئی عیبدار چیز ہے قطعاً جائز نہیں ہے کسی کو دو۔ حضرت اس کے آدم کے اولاد حابیل قابیل کا واقعہ ہے کہ تم میں سے وہ سچا ہوگا، حضرت آدم کے علم کا وارث ہوگا، نبوت کا وارث ہوگا، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، قرآن کے 7ویں پارے کی آیت ہے۔ اور حضرت حابیل نے دمبا دیا، قابیل نے پرانے دانے بیکار، آگ کا شعلہ آیا دمبے کو لے گیا۔ جو چیز اللہ کے نام پہ دینی ہے اچھی ہونی چاہیے، اور عیبدار چیز دینا کافی نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتیاط واجب کی بنا پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز عید نہیں پڑھتا تو فطرے کی ادائیگی کی نیت میں ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے۔ بیمار ہے جی، میں ایسا مسئلہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو مستحق نہیں ملتا تو پھر وہ علیحدہ کر کے رکھ دے۔ اگر کوئی شخص عید کے دن ظہر تک فطرہ نہ دے، الگ بھی نہ کرے، ظہر تک فطرہ نہیں دیا الگ بھی نہیں کیا، تو اس کے بعد ادا قضا کی نیت کے بغیر فطرہ دے، کیونکہ ٹائم تو گزر چکا ہے، پھر بھی فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن ادا قضا کی نیت نہیں ہوگی تو ویسے فطرہ دینا ضروری ہوگا۔ مثلا سویا ہوا انسان ہے، جاگ نہیں ہوئی، بیدار ہے، اس کی نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے زوال سے پہلے جا کر تھوڑی سی جاگ ہوتی ہے، زوال کے وقت، آج کا روٹین ایسی بن چکی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو میرا پروگرام 7 کا تھا، تو محترم انتظامیہ کی طرف سے آیا کہ بادل بھی ہے، بارش بھی ہے، ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے، چلو عذر ہے، میرا تو پروگرام یہی تھا کہ پورے ٹائم پہ پڑھانے ہے، چلو بادل ہیں، بارش ہے، چلو یہ عذر شرعی بھی ہے، ہاں جی، تو 7:15 بجے بس 10 منٹ تک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس کے اندر صلوات پڑھ لیجئے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری رسمی بن چکی ہیں، رسم بن چکی ہے، ہر عبادات میں ہم رسم کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی رمضان کا روزہ ہوگا، عقیدتاً بڑے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، 29 رمضان ہوگی تو بھاگ بھگ جائیں گے، وہ کہتے ہیں بس شیطان کو چھٹی مل گئی ہے، جکڑا ہوا تھا نا، اب وہ اسے کھلی چھٹی مل گئی ہے۔
تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جمعہ واجب تخیری ہے، اس کی اہمیت عید سے ہمارے ہاں کم ہو گئی ہے۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، ظہر کی واجب ہے، عصر کی 5 نمازیں 5 واجب ہیں، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ مسجد ویران، امام بارگاہ مقدس جگہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر، اس میں چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں عید والے دن، حالانکہ عید مولا امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے دور میں سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، بہت بڑی تاکید ہے، اہمیت بھی ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ، سنت قربۃ اللہ، ہم واجبات کو اہمیت نہیں دیتے، روزانہ کی واجب نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر عید نہیں پڑھی اس پر اس کی قضا بھی نہیں ہے، عید اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھی سزا نہیں ہے۔ واجب نماز کو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے واجب نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا اس نے کفر کیا ہے۔ اور آیت الہی ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ واضح صریح آیت ہے کہ شرک ہے، یعنی ایک آدمی نماز کے حکم کا انکار کرتے ہوئے نماز کو ترک کر دے، شرک بھی کہا ہے، کفر بھی کہا ہے۔ لیکن ہمارے واجبات ایسے ہیں، نہ ہمیں زکوٰۃ کا پتہ، جو چیزیں واجب ہیں، نماز قبول نہیں ہوتی جو زکوٰۃ نہ دے۔ احادیث پیش کر سکتا ہوں، آیات پیش کر سکتا ہوں، اور نماز قبول نہیں ہوتی، ادا ہے قبول نہیں ہے جو مال سادات حق ادا نہیں کرتا، سید زادیوں کا، اولاد زہرا کا، غریب سید زادی سید زادے کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جو واجبات ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں میرے محترم کہ ہم مستحبات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مولا کے ناطق ناز البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو مستحبات واجبات میں رکاوٹ پیدا کریں وہ مستحبات صحیح نہیں ہیں، وہ مستحبات ٹھیک نہیں۔ ہم واجب سب سے پہلے ہمارے 70 سال کا ہوگا، بابا ریٹائر ہو جائے گا تو پھر وہ ساری قضا نمازیں یا 6 دن کی پڑھ لے گا لیلۃ القدر میں، سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ قضا ہو جائیں لیلۃ القدر کی رات میں پڑھیں گے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے جو نماز ایک دفعہ قضا ہو جائے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ ادا کی جو اہمیت ہے، جتنا تسبیحیں پڑھیں، یہ تو فقط التجا کرنی ہے کہ اے اللہ ہم ادا کر رہے ہیں ہمیں معاف کر دے، اس کے بعد تسبیحات اربع کا حکم ہے کہ نماز قضا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت وہ نہیں ہے جو وقت فضیلت پہ آپ نے ادا کی ہے، اس کی یہ اہمیت نہیں ہے۔ بالکل ہمارے غلط رسم ہو چکی ہے، نماز پڑھنا ہے آخر وقت میں، پڑھنی ہے تو آخر وقت میں، اس کی بہت بڑی مذمت ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، صرف 4 منٹ رہ گئے تو فرمایا ویل ہے، جہنم کی وادی ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو حقیر پست جانتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، حکم خدا کو اہمیت نہیں دیتے، کلام خدا سے کلام نہیں کرنا چاہتے، خدا سے منہ پھیرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے جہاں کیا ہے 15 منٹ پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو فرمایا کیا ہے ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو صرف میں بہت سے واقعات پڑھے ہیں کہ معصومین کی صحیح روایتیں ہیں، لا تنالوا شفاعتنا الا من استخف بالصلاۃ، معصوم فرماتے ہیں جو شخص نماز کو حقیر جانتے ہوئے نماز کو ترک کرتا ہے، قیامت کے دن ہماری ان افراد کو کوئی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جناب سیدہ کونین شفاعت نہیں کریں گی۔ بی بی کی روایت بھی ہے، میں نے پڑھی ہے، مولا امام حسین کی بھی خود حدیث ہے، مولا کا کلام میں نے پڑھا ہے۔ اور جو کربلا کے میدان میں اور اتنا ہو رہا ہے، ہر طرف تیر ہی تیر ہیں، لیکن جناب زہیر ہیں، جناب سعید ہیں، اور آگے کھڑے ہو کر صفوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ امام نے کربلا کے میدان میں نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، تو ہماری مساجد رمضان میں ویران ہو چکی ہیں، ہمارے لوگ نماز کو بھی اہمیت نہیں دیتے، لیکن جدھر سے کوئی تیر آتا تھا جناب سعید جناب زہیر آگے بڑھ کر اپنے سینے پہ لے لیتے ہیں۔ 13 تیر جناب سعید کی چھاتی پہ پیوست ہوئے،
نماز کی حالت میں گرے، مولا نے سلام پھیرا 13 تیرہ کے دفاع میں، جماعت کو نماز کو بچانے کے لیے، لیکن جب زمین پہ گرے نا تو مولا جب گئے سر کو گود میں رکھا تو آنکھ کھولی اور اتنا عرض کہ آقا کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے؟ تو یہی مولا نے ارشاد فرمایا ہاں کہ تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے، جب میں جنت میں جاؤں گا تجھے آگے آگے لے کر جنت میں جاؤں گا۔ جنگ صفین میں مولا کی نماز قضا نہیں ہوئی، اتنا عرض کرتے ہو، اور اگر میری مستورات تک آواز پہنچے کوئی ہے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب زہرا کا پہلو شکستہ ہے لیکن بی بی کی نماز قضا نہیں ہے، پہلو ٹوٹ چکے ہیں، بی بی کی نماز قضا نہیں ہے۔ آؤ سید سجاد کو امام ماننے والے ہم دعویٰ کرتے ہیں، حالت یہ ہے وہ کربلا کے میدان میں خیام کو آگ لگ چکی ہے، راکھ بن چکے ہیں، لیکن سید سجاد کی نماز قضا نہیں ہے۔ بطول جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حالت یہ ہے، نماز کی حالت میں ہے، ایک ملعون نے کانوں سے گوشوارے بھی اتار لیے، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نماز قضا نہیں ہے۔ آؤ میں ایک بتاتا ہوں، آپ تو کہتے ہو بس ہمیں چھٹی ہے، ہمیں چھٹی ہے، اور اونٹوں کے پالانوں پر، اونٹوں پر بلا کچاوا اونٹوں پر بیویوں کو سوار کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، جناب امام سجاد کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں زنجیریں جکڑ دیا گیا ہے، لیکن سید سجاد کی ایک نماز قضا نہیں ہے۔ رکوع کر کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کڑی ہوں نا، رکوع کر کے دکھاؤ، اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو سجدہ کر کے دکھاؤ، رکوع میں جا کر دکھاؤ، لیکن سید سجاد کی نماز قضا نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب مولا امام حسین آخری عرض کر رہا ہوں، اور آخری وقت یہ ارشاد فرمایا اے بہن زینب مجھے پرانی پوشاک لا کر دو، ایسی پوشاک۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، عید کا مسئلہ لوگ علماء کے زیر بحث ہے آ رہا ہے، عید نہ مناؤ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے عید نہیں ہے۔ آج ایسا دن ہے زینب ام کلثوم کی 1 ہفتہ پہلے مولا علی کی شہادت ہوئی تھی۔ ذرا بتاؤ، اتنا بتاؤ، نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نماز کا حکم ہے، عید پڑھتے ہیں۔ عزاداروں میں نے ایک مجتہد سے سنا ہے کہ امام خود عید والے دن نماز پڑھتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، لیکن علیحدہ جا کر گریا کرتے تھے۔ یہ حالت ہے، ذرا بتاؤ زینب ام کلثوم کے گھر کیا حالت ہوئی ہوگی؟ مولا امام حسن مولا امام حسین کی بابے کی شہادت قریب تھی نا، حالت کیا ہوگی؟ اور عید الاضحیٰ کہی جاتی ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، بس معذرت کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم کی شہادت، ذرا بتاؤ اہل بیت نے کس طرح عید منائی ہوگی؟ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری وصیت مولا امام حسین کی یہی فرمایا، یا اختی زینب فلا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے ایسا پرانا، فرمایا مجھے نماز تہجد میں نہ بھلانا، نماز تہجد میں نہ بھلانا، اور پرانا لباس لا کر دو۔ زیب بدن کیا، آخری جرا الوداع کیا، میں شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، آخری اس طریقے سے خیمے سے نکلے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ بی بی نے کہا، مولا نے فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینۃ علیکن منی سلام، اور میرا زینب اے ام کلثوم اے رقیہ اے سکینہ میرا آخری سلام قبول ہو۔ عزادار ہو جس وقت نا مولا نکلنے لگے، میں شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، صرف آدھا جملہ ایک جملہ، اور ساری بیبیاں گھیرا باندھ کر کھڑی ہو گئیں، چھوٹی سکینہ آگے بڑھی، بابے کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر عرض کرتی ہیں یا ابتا اب استسلمت للموت، اے بابا جان کیا موت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ اور امام نے فرمایا کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین، بیٹی سکینہ جس کا کوئی یار مددگار نہ رہا ہو، وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے؟ عزادار و آخری جملہ، بی بی نے کہا بابا ردانا الی حرم جدنا، بابا ہمیں نانے کے روزے تک پہنچا دیجئے۔ عزادار سنو گے، میرے امام فرماتے ہیں بیٹی سکینہ مدینہ بڑا دور ہے، تیرا بابا مجبور ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین